لندن اور اس کے مسافات کا موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ چند دنوں سے سردی اپنے عروج پر ہونے کی وجہ سے برف باری ہونے لگی تھی۔ دن کے وقت یوں لگتا جیسے شام ہو گئی ہو۔ اس روز بھی برف باری کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ میں دفتر سے نکلا تو ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ زمین دوست ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا، تاہم پھر بھی مجھے کافی سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے کپ کپاہٹ شروع ہوتی، میرے روٹ والی ٹرین آئی تو میں اس پر سوار ہو گیا۔ بوگی کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے کافی سکون محسوس ہوا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ بوگی میں کافی رش تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں سے واپس گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ لاشعوری طور پر میری نگاہیں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگیں جو پچھلے 2 ماہ سے مجھے اسی وقت اسی ٹرین میں دکھائی دیتی تھی۔ پہلے پہل ایسے ہی اجنبیت تھی جیسے کچھ دیر کے مسافروں میں ہوتی ہے، پھر روزانہ ہی اس وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو مسکراہٹ کا تبادلہ ہونے لگا۔ ایک خاص طرح کی آشنائی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھے یا میں اسے سیٹ کی آفر کر دیتا۔ شکریہ، مہربانی وغیرہ کے لفظوں کے تبادلے سے بات آگے نہیں بڑھی تھی، یہاں تک کہ ہم نے ایک دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ آخر میری متلاشی نگاہوں نے اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی اس نے ایک نرم سی تھکی ہوئی مسکراہٹ میری جانب اچھالی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ درمیانے قد کی قدرے فربا مائل لڑکی تھی۔ تیکھے نین نقوش، رنگ صاف گندمی، سر پر اونی ٹوپی، گلے میں مفلر اور کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی ایسے ہی دکھائی دیتی تھی، اس لیے میں اس کے بدن کے خال و خط کے بارے بالکل بھی نہیں جان سکا تھا۔ وہ اپنے نقوش سے کوئی ایشین ہی لگتی تھی۔ اتنے سارے کپڑوں میں ڈھکی ہوئی اس لڑکی کے ہاتھ اور چہرہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری منزل آ گئی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی پلیٹ فارم پر اتر گئی تھی۔ میں اس سے 2 قدم پیچھے اترا تھا۔ وہ اپنے سیل فون پر نگاہیں جمائے آہستہ قدموں سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ میں اس کے برابر آ چکا تھا۔ تبھی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آہ، اتنی برف باری! کیا ہو گیا، خیریت؟ میں نے تفتیش سے پوچھا تو اس نے پلٹ کر میری جانب دیکھا، پھر لرزیدہ لہجے میں بولی، لگتا ہے باہر کافی زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، موسم ہی ایسا ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا اور باہر جانے والے راستے پر چل دیا۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگے۔ خارجی دروازے پر رنبیر سنگھ کار لیے کھڑا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ باہر برف باری کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ میں نے شرٹ کے نیچے کھڑی کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے پہلے مجھے ایک بار غور سے دیکھا، پھر وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں اگلی نشست پر بیٹھا تو رنبیر سنگھ نے کار بڑھا لی۔ سڑک برف سے سفید ہو چکی تھی۔ جس طرح برف پڑ رہی تھی، اس سے لگتا تھا یہ سلسلہ جلد رکنے والا نہیں۔ تھوڑا آگے جا کر رنبیر نے یو ٹرن لیا، پھر واپس آ کر بائیں جانب مڑ گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ادھر جانا ہے؟ اس نے اشتیاق سے پنجابی میں پوچھا۔ بلا شبہ وہ رنبیر سنگھ کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تم روزانہ ادھر ہی جاتی ہو، آگے تم بتا دینا کہ جانا کدھر ہے۔ اور میں نے پنجابی ہی میں بتانا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے تجسس سے پوچھا، پتا ہے مطلب یہ کہ جب تم روزانہ ٹرین سے اتر کر پیدل اسی راستے پر جا رہی ہوتی ہو، تب میں کار میں یہاں سے گزرتے ہوئے تمہیں دیکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا گھر آگے کہیں ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہاں سے پیدل آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ میرا گھر راستے ہی میں پڑتا ہے، رنبیر مجھے ڈراپ کر کر تمہیں چھوڑ دے گا، میں نے کہا تو اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا تو میں نے نرم لہجے میں بولا، دیکھو اسے تکلف مت سمجھنا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں چائے کی آفر کرتا ہوں۔
ہاں نہیں، چائے نہیں، اس وقت مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں کھانا ہی کھاؤں گی، اس نے سادگی میں یا تکلف سے کہا۔ کھانا کھا کے چائے پی لینا، کھانا تیار ہے اس وقت، میں نے کہا تو وہ خوشی سے بولی، ہاں جی آفر قبول کی جا سکتی ہے۔ میرا نام ظفر اقبال ہے اور میں ہرنیت کور، اس نے اعتماد سے بتایا۔ ساری گلی برف سے سفید ہو چکی تھی۔ رنبیر سنگھ نے گھر کے دروازے پر کار روک دی۔ میرے اترتے ہی وہ لڑکی بھی کار سے باہر آ گئی، گھر اندر سے گرم تھا، باہر کے ٹھٹھرتے ہوئے موسم سے ایک دم پرسکون ماحول میں آ گیا تھا۔ اس نے دروازے کے ساتھ کھونٹی پر اپنا کوٹ لٹکا دیا، وہیں جوتے اور موزے اتار دیے جہاں میں نے اتارے تھے۔ جب تک میں گرم لاؤنج میں پڑے صوفے پر آ کر بیٹھا، وہ بھی آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں اس کے چہرے سے زیادہ سفید تھے۔ اس نے جین کے اوپر چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی جس میں اس کا بدن گھٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک ایک انگ خود کو ظاہر کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ سب سے اہم بات جو مجھے دکھائی دی وہ اس کے دائیں ہاتھ میں کڑا تھا۔ شاید میری نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ پنجابی ہو؟ ہاں، پاکستانی پنجابی، شیخوپورہ کے علاقے سے۔ لگتا ہے تم بھارتی پنجابی ہو، میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، میں لدھیانہ سے ہوں۔ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ اس نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے ساتھ رنبیر سنگھ رہتا ہے، ایک دوست کیتھرین ہے جو آج کل گھانا گئی ہوئی ہے، ہم سب مل کر رہتے ہیں، میں نے بتایا، پھر خیال کے تحت وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ او، تو پھر کھانا رنبیر بناتا ہوگا یا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے گھر کے سامنے ہی ایک ہندو ادھیڑ عمر بیوہ خاتون کھانا بناتی تھیں، میرے جیسے کئی لوگ ہیں یہاں، سو ہمیں کھانا مل جاتا ہے اور اس کا روزگار بن گیا ہے، میں نے بتایا۔ اس دوران رنبیر سنگھ ایک بڑے سارے ٹفن میں کھانا لے آیا۔ اس نے آتے ہی میز سجا دیا۔ ارے واہ، دال، پنیر، پالک، گوبھی، آلو، چٹنی، توے کی روٹیاں، کھانا دیکھ کر گویا وہ مچل ہی گئی۔ اچھا کھانا، اچھا کھانا، اچھا لگا نا دیسی کھانا؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھا، مجھے تو لدھیانہ میں اپنا گھر یاد آ گیا، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنے میں رنبیر سنگھ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شراب کی بوتل نکالی، اپنے سامنے پڑے گلاس میں ایک پیک بنایا اور پی گیا۔ ہرنیت کور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی رنبیر نے اسے پوچھا، لوگی؟ ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو رنبیر سنگھ نے ایک پیک اسے بھی بنا دیا۔ 2 پیک کے بعد وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں پہلے ہی کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہرنیت کور بولی، مزہ آ گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسا کھانا ملے گا۔ ہاں، وہ ہندو ادھیڑ عمر خاتون بہت اچھا کھانا بناتی ہے، رنبیر سنگھ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اتنے اچھے کھانے سے محروم ہو جاتی اگر میں آپ کی آفر قبول نہ کرتی، ہرنیت کور نے کہا، اور انگلی سے چٹنی لگا کر زبان پر رکھ لی۔ بس جی، یہ واہ گرو کی مہر ہے کہ ہمیں یہاں سہولت دے دی، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی، رنبیر سنگھ نے کہا۔ میں تھکا ہوا تھا، ویسے بھی پورا ہفتہ کام کر کے مت ماری جاتی تھی، نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں نے معذرت خوانا لہجے میں کہا، دیکھو ہرنیت، میں تو لگا ہوں سونے، مجھے نیند آ رہی ہے، تم اگر جانا چاہو تو رنبیر تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا اچھا کھانے کے بعد میرا دل بھی سونے کو ہی چاہ رہا ہے، اس نے کسل مندی سے کہا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو صبح چلی جانا، رنبیر نے کہا۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بس ٹھیک ہے، وہ سامنے میری دوست کیتھرین کا کمرہ ہے، وہاں جا کر سو جاؤ، کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک لے لینا، وہاں زنانہ استعمال کی ہر شے موجود ہے، میں نے سکون سے کہا اور اٹھ گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں فریش تھا، میں کچن میں گیا، اپنے لیے چائے بنائی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ چند منٹ بعد حنیت کور بھی کمرے میں آ گئی، شاید اسے میرے جاگنے کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے نائٹی پہنی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ دروازے کے فریم میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ جو کپڑوں میں لپٹی رہتی تھی، ایک نائٹی میں سامنے آئی تو اس کے جسم کے خطوط میرے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہ ایک بھرپور بدن والی الہر لڑکی تھی۔ واہ، تم تو بہت خوبصورت ہو، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ تو میں ہوں، اس نے لاتے ہوئے کہا، جیسے جیت جانے کی خوشی ہو۔ آؤ بیٹھو،
میں نے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا، لگتا ہے خوب نیند آئی ہے تمہیں، کافی فریش لگ رہی ہو۔ بہت اچھی اور گہری نیند آئی، میں کافی دیر سے جاگ رہی ہوں، میں نے تو ناشتہ بھی کر لیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا کیا، میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں اس کے چکنے بدن کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ بہت اچھا ہے گھر آپ کا، بہترین کمرے، بہترین واش روم، اس نے کہا۔ ہاں یہ گھر اچھا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، میں نے خواب آلود لہجے میں کہا اور کمبل اٹھا کر اپنے اوپر لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرا اس کی جانب اچھال دیا، اس نے وہ پکڑ لیا اور کمبل میں گھس گئی۔ گرم پانی دیکھا تو میرا جی مچل ہی گیا، بہت دنوں بعد خوب نہائی ہوں، کیتھرین کی بہت ساری چیزیں میں نے استعمال کر لیں، وہ کہتے ہوئے کمبل میں میرے مزید قریب ہو گئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر اس کی کھلی زلفوں کو سونگھتے ہوئے بولا، یہ تو تم نے شیمپو لگایا ہے نا، اس کا بہت فیوریٹ ہے۔ ویسے آپ بھی پرفیوم بہت اچھا لگاتے ہیں، اس نے میرے سینے پر سر رکھ کر خمار آلود لہجے میں کہا۔ مجھے لگا کمبل کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے۔ اس کی سانسیں تیز اور گرم تھیں۔ میں نے گرم چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ جھجکتے ہوئے میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کا خوشگوار بدن، مہکتی زلفیں اور سرسراتے جذبات نے مجھے مدہوش ہی کر دیا۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی اور بدن بولنے لگے۔ تھکن کے احساس کے ساتھ ہم بیڈ پر پڑے تھے۔ ایسے میں رنبیر سنگھ نے دستک دی۔ ہرنیت کور کمبل میں مزید دبک گئی۔ میں نے جواب دیا تو وہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہمیں بیڈ پر دیکھا تو پلٹتے ہوئے بولا، ہرنیت میں باہر جا رہا تھا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو۔ ابھی تھوڑی دیر تک نہیں رنبیر، اس نے مچلتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں پھر 2-3 گھنٹے بعد آتا ہوں، اس نے کہا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ تبھی ہرنیت کور نے پوچھا، رنبیر تھوڑی پینے کو مل جائے گی؟ یہ لو۔ اس نے جیب سے آدھی بھری بوتل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور تیزی سے پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی کمبل میں پڑی ہرنیت کور نے بوتل کھولی اور اس میں سے چند گھونٹ لے لیے۔ وہ کچھ دیر بیٹھی پیتی رہی، پھر اٹھی اور واش روم چلے گئی۔ اس کے بدن پر ایک دھجی بھی نہیں تھی، وہ سرور میں تھی۔ تنہائی پاتے ہی مجھے سگریٹ کی طلب ہونے لگی۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، اس میں سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے سلگا لیا۔ اس وقت میں تیسرا کش لے رہا تھا جب ہرنیت کور واش روم سے باہر آ گئے۔ اس نے فضا میں تمباکو کے دھوئیں کو محسوس کیا، پھر ناک چڑھاتے ہوئے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ دیکھ کر غصے میں چلا اٹھی، یہ کیا کر رہے ہو؟ سگریٹ پی رہا ہوں، میں نے سکون سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے حرام ہے؟ غصے میں لرزتے ہوئے اس نے کہا، پھر میری طرف دیکھے بغیر تیزی سے نائٹی اٹھائی اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ افسانہ ٹیڑھا سوال، افسانہ نگار امجد جاوید، صداکار اور پیشکش ملیحہ سید۔